بسد واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات جل شانہ ہم سب کو موجودہ دور کے تمام فتنوں سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے کتاب روشن کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ایک حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یعنی فرشتوں کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں، اور اس رات میں ہمارے حکم سے فیصلوں کی جو تقسیم ہے وہ ہوتی ہے۔ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے۔ یہ ابتدائی جو 6 آیات ہیں اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیلہ مبارکہ قرآن پاک میں آیا ہے، یہ مبارک رات جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے، اس سے مراد شب قدر ہے۔ لیکن ایک مفسرین کی تعداد ہے جن کے نزدیک وہ رات شب قدر کی وہ تو رمضان شریف کی آخری طاق راتوں میں یا رمضان شریف کی کسی بھی رات میں آتی ہے، لیکن یہاں لیلہ مبارکہ جس رات کا ذکر ہے وہ شعبان المعظم کی نصف رات یعنی 15ویں شب ہے۔ اس کی تطبیق میں بہت سارے مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا یقین اور ایمان بھی اسی پر ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ کیوں کہ شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ کثیر تعداد کے اندر ذخیرہ احادیث میں موجود ہے، اور شعبان کے اندر جو رات ہے اس کی فضیلت بھی احادیث میں بہت ساری روایات ان کے اندر موجود ہے۔ امت کے اندر اس وقت فتنوں کا بڑا دور ہے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ جہاں امت کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر امت کا خدا سے تعلق توڑنا یہ بھی ان کے مذموم عزائم میں شامل ہے۔ اس لیے اس رات کے بارے میں بھی پروپیگنڈا مین اسٹریم میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر اور مساجد میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ رات اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے۔ تو ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ جو راتیں ہوتی ہیں، یہ جو ایام ہوتے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ میں 1-2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی دن سارے اللہ کے ہیں، راتیں ساری اللہ کی ہیں، انہوں نے کھانے کے بہانے بنائے ہیں، بس لوگوں کو جمع کرنے کے بہانے بنائے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ بات قرآن و حدیث سے بھی ٹکرا رہی ہے اور عقل سے بھی ٹکراتی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، فرض نماز آپ گھر میں پڑھیں تو 1 نماز کا ثواب، اگر محلے کی مسجد میں آ جائیں اور جماعت کے ساتھ آپ کو مل جائے تو پھر کتنی نمازوں کا ثواب؟ سارے نہیں بول رہے، 27 نمازوں کا ثواب۔ اب نماز کا وقت ایک ہے، صرف جگہ بدلی ہے، حکم بدل گیا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں جگہ کی بھی قدر ہے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔
کچھ ایام ایسے ہیں جن کے ہاں اللہ کے ہاں جن کی قدر ہے۔ آپ دیکھیں اب جمعۃ المبارک ہے، اب جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اللہ نے جمعے والے دن کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس میں خطبہ دیا جائے اور نماز ادا کی جائے۔ اتوار والے دن کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ کیوں؟ اللہ کے ہاں جمعے کی فضیلت ہے، اس لیے ہم اس فضیلت کو مانتے ہیں اور جمعے والے دن ہی خطبہ دیا جاتا ہے اور جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جگہ بدلی، وقت بدلا، کام کی نوعیت بدل جاتی ہے، فضیلت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں راتوں کی قدر ہے، ایام کی قدر ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائے، اللہ نے اپنی مخلوق کو بخشنے کا ایک بہانہ بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری مخلوق، میرے محبوب کی امت بہانے بہانے سے میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے تعلق جوڑتی رہے اور میں ان کو بخشتا جاؤں۔ تو یہ بخشش کے بہانے ہیں، ان کو کوئی کہہ دے کہ یہ کھانے کے بہانے ہیں یا کوئی جمع کرنے کے بہانے ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے دلوں کے اندر اس بات کی قدر آج بھی ہے کہ اللہ کے ہاں سارے دن ایک جیسے نہیں، ساری راتیں ایک جیسے نہیں، سارے لوگ ایک جیسے نہیں، بلکہ میں کہوں تو جملہ غلط نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو سارے نبی بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن نے فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور فرمایا وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو کہ کچھ اللہ کے دن ایسے ہیں جن میں اللہ کی یاد کی جائے۔ تو اللہ پاک جل شانہ کی مشیت یہ ہے، اس کی رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے بندے بہانے بہانے سے میری بارگاہ سے جڑتے رہیں اور میری بخشش حاصل کرتے رہیں، میری رحمت انہیں اپنے دامن میں جگہ دیتی رہے۔ تو یہ ابتداءً میں نے عرض کر دیا کہ اس پر پروپیگنڈا کا شکار ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 6 آیات کے اندر اس رات کا ذکر ہے، اور کثیر احادیث کے اندر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے اور اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں 1-2 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان مضبوط بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر آپ یقین کر کے اس رات کی فضیلت کو کما حقہ حاصل کر لیں اور اللہ کی بخشش اور رحمت کا اپنے آپ کو حقدار بنائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوا دیکھتا تھا۔ ایک دن میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ اس کی وجہ پوچھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ سبحان اللہ کی صدا لگاؤ نا یار، میرے قریب آؤ۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب پہنچا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ لوگ اس مہینے سے بے خبر ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ مہینہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا بین رجب و رمضان، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ اس جملے کو آپ ذہن میں بٹھائیں، میں اگلی بات کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضور نے فرمایا یہ مہینہ رجب اور رمضان کے، سارے بولیے، رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا یہ بتانا چاہتے تھے کہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں میں اللہ کا مہمان بنا تھا، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میری امت اللہ کی مہمان بنتی ہے۔ اور حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں میری امت اللہ کی مہمان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ سارا سال جن کو جو جو نعمتیں نہیں ملتی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی برکت سے اللہ انہیں وہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے سحری میرے ساتھ کیجئے جی، افطاری میں کرواؤں گا، آپ نہیں کہہ رہے ہوتے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہ، اللہ کہلوارا ہوتا ہے کہ کھلاؤ میری مخلوق کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں میں اللہ کا مہمان
مہینہ تھا، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میری امت اللہ کی مہمان ہوتی ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا ان دونوں کے درمیان میں یہ مہینہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں یہ مہینہ ہے۔ گویا ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کا مہینہ ایک طرف رب کا مہینہ، اور درمیان میں مصطفیٰ کا مہینہ۔ فرمایا تمہاری یہ پاور نہیں ہے کہ رب سے ڈائریکٹ مل سکو، میرا وسیلہ سمجھو گے میں تمہیں رب سے ملوا دوں گا۔ اگر تم رب سے ملنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری تابع داری کرو، میری اتباع کرو، میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، اور اسی ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید سے فرمایا، اسامہ اس مہینے کی ایک اور شان میں تمہیں نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیں۔ اب حضور یہ بیان فرما رہے ہیں، حضور نے پہلے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں مہینہ ہے، اس لیے میں اس میں روزے رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، معراج والی رات جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں رب سے میں نے جو ملاقات کی اور رب سے جو باتیں ہوئیں، بہت ساری باتیں ہوئیں، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو بہت ساری باتیں ہوئیں، تو میں نے باتوں میں عرض کیا، یا رب العالمین، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی کو ثعبان عطا کیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ ہے، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن گیا۔ تو سانپ کو عربی میں اژدہا یعنی ثعبان کہتے ہیں، اژدہا کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثعبان عطا کیا، اس ثعبان کے مقابلے میں مجھے کیا عطا کیا ہے؟ اللہ، مجھے کیا عطا کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج والی رات رب العالمین نے محبت برے انداز میں ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ثعبان، اور میں نے اس کے مقابلے میں تمہیں عطا کیا ہے شعبان۔ کیا عطا کیا؟ شعبان، یہ مہینہ۔ یا اللہ، اس میں انعام و اکرام اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ ثعبان جو بنا تھا وہ تو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا، پیارے حبیب، موسیٰ علیہ السلام کا جو ثعبان تھا اس نے جادوگروں کے جادو کو کھا لیا تھا، اور جو میں مہینہ شعبان عطا کر رہا ہوں یہ مہینہ آپ کی امت کے گناہوں کو کھا جائے گا۔ جو اس کی قدر کرے گا، جو اس کو سمجھے گا، اس میں قیام کرے گا، اس میں روزے رکھے گا، یہ مہینہ آپ کی امت کے گناہوں کو کھا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسامہ، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں روزے اس میں کیوں رکھتا ہوں۔ یہ ساری فضیلت حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا اس میں روزے کیوں رکھتا ہوں۔ لو سنو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے اعمال لوگوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے، اللہ پاک نے ایک بنایا ہے ماحول اور نظام بنایا ہے، اس نظام میں یہ ڈیزائن کیا اللہ پاک نے، ورنہ تو اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن ایک نظام کے تحت اللہ کی بارگاہ میں جب سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اعمال اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اسامہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، یعنی روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو اس لیے میں پھر سارا مہینہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھتا ہوں کہ اللہ کی مرضی ہے کب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں، تاکہ اللہ کو مجھ سے اور زیادہ پیار آ جائے۔ تو یہ ایک وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں بیان فرمائی۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ تقریباً تمام کتب احادیث میں تسلسل کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہے، اور وہ روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں جی ام المومنین صدیقہ باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے میں، میرے حجرے میں باری تھی، آپ نے میرے کمرے میں آرام کرنا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں چلے گئے ہیں، تو اسی پریشانی کے عالم میں میں حجرے سے باہر نکلی، اور آپ کو پتہ ہے حضور کو تلاش کرنا تو مسئلہ نہیں تھا صحابہ کا، نہیں سمجھے آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے تو صحابہ پریشان نہیں ہوتے تھے، کیوں کہ جہاں حضور جدھر جاتے تھے حضور کے بدن کی خوشبو بتاتی تھی کہ حضور ادھر گئے، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں گھر سے باہر نکلی، پریشانی تو تھی لیکن حضور کے بدن کی خوشبو نے مجھے پتہ بتا دیا، میں نے دیکھا، اور میں نے جب خوشبو کو سونگا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کی طرف تشریف لے کر گئے تھے۔ میں اس خوشبو کا پیچھا کرتی کرتی جنت البقیع کی طرف پہنچ گئی، اور میں نے دیکھا حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھیں بند ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس طرح دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے ہوئے ہیں، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ امت کی بخشش کا سوال، کہتے میں حضور کو تھوڑا سا دیکھا تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ حضور تو مل گئے۔ میں واپس آ گئی اپنے حجرے میں، لیکن جب میں واپس آئی تیزی سے میری سانس پھولی ہوئی تھی، کچھ دیر بعد حضور بھی تشریف لے آئے، حضور نے جانچ لیا کہ یہ پریشان ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا؟ یا رسول اللہ نہیں، میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے ہاں چلے گئے ہیں، تو میں اس لیے دیکھنے کے لیے نکلی تھی۔ تو اس وقت پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آج شعبان کی نصف رات ہے، یعنی 15ویں رات جو آنے والی ہے، آج رات یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ یہ تو تھا حدیث کا ترجمہ، لیکن مفہوماً عرض کروں اللہ پاک جل شانہ وہاں ہو یا یہاں ہو ہر جگہ ہی موجود ہے، اس کے لیے آنا جانا یہ جملہ ٹھیک نہیں، لیکن شارحین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں ہیں شعبان کی نصف رات ساری رحمتیں اکٹھی ہو کر آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی درازی عمر مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، آج مانگو دیا جائے گا، آج مانگو دیا جائے گا، آج مانگو دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس طرح ندا فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بادشاہوں کے دروازے پر جا کے مانگنا پڑتا ہے، اور بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سخی، اس کا دروازہ بھی رات کو بند ہو جاتا ہے، لیکن میرا خالق و مالک، آپ کا خالق و مالک ایسا شہنشاہ ہے جس کا دروازہ کھلتا ہی رات کو ہے کہ بندہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے، ہر کام سے فارغ ہو کے جب مجھے پکارے گا میں اپنی رحمت سے اسے صدا دوں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ساری رات یہی ندا آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اس رات۔ حضور علیہ السلام نے نا ایک قبیلے کا نام لیا، قبیلہ بنو کلب۔ عرب میں یہ وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بھیڑ اور بکریاں پالتا تھا، اس سے زیادہ بھیڑ اور بکریاں کوئی بھی نہیں پالتا تھا، یعنی لا تعداد لوگ مثال دیتے تھے کہ یار ان کی بکریاں، یعنی گنتی میں ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس رات کو جس طرح بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم،
نہ جانے اللہ ان کی تعداد سے بھی زیادہ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ شہنشاہ خود آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آ جاؤ مانگ لو، اور میں ابھی اسی چکر میں بیٹھا رہتا ہوں یہ رات لکھی کتھے۔ اللہ کے بندو، یہ بہانے ہیں اس کی رحمت کے، بندہ کسی طرح گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، آ جاؤ میری رحمت تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ پاک اتنی مخلوق کی بخشش فرماتا ہے، گویا کہ ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے 5-6 لوگوں کے۔ وہ اب لوگ سماعت فرمایا مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی جو دل میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان سے بغض رکھے اس کو اللہ نہیں بخشتا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جو شرابی ہو، عادی شرابی ہو، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، زانی کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، اور 6ویں نمبر پہ حضور نے فرمایا جو رشتہ داری توڑنے والا ہو اللہ اس رات کو اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ یہ چند لوگ حضور نے بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں جو کرنے والا کام یہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، بخشش اور رحمت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عام ہے۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہوتا اکثر پتہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے، 2-4 سالوں سے ماحول بن گیا کہ سال کے بعد ایک سٹیٹس لگاؤ، یار شبرات آ رہی ہے مجھے معاف کر دینا۔ اب واٹس ایپ پہ سٹیٹس چلیں گے، پھر فیس بک پہ سٹوریاں لگیں گی، اس طرح لوگ کریں گے۔ بھائی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، میسج کے ذریعے بھی آپ معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ نے سہولت دی ہے، لیکن جن کی آپ نے حق تلفی کی ہوئی ہے آپ ان سے جا کے معافی مانگیں گے، اس کا حق ادا کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی کسی نے حق تلفی کی ہے، وہ آپ کو ایک میسج کر دے کہ یار مجھے معاف کر دینا، آپ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی جس طرح آپ نہیں کریں گے، اسی طرح اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے منت کر کے سماجت کر کے کچھ بھی ہو سکے معافی مانگ لیجئے۔ اور معاف کرنے والے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، یہ نہیں بھی اگر کسی سے کو معافی مانگے تو وہ کہے نہیں میں تو معافی نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیو جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے کو معاف کریں۔ دوسری بات، یہ اتنی سعادتوں والی، بخشش والی، رحمت والی رات ہے، اور اس رات میں ہمارے بچے جو طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں، یہ بڑی دل خراش بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پٹاخے اور اس طرح فضول خرچی، علماء ہر سال فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی یار اس میں یہ کام کرنا منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، فضول خرچی ہے، لیکن ہمارے بچے ہیں، ہم سے پیسے لیتے ہیں، تو اس بات کو سختی سے روکنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت بخشنے پر آئی ہوئی ہے، معاف کرنے پر آئی ہوئی ہے، اور ہم آگ کے کھیل کے چکر میں ہیں، ہم جو ہے نا وہ اس طرح خوشیاں اور ساری رات کو سیلیبریٹ کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو خدا کے لیے باز آئیے، اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ نا امید نہ کریے ہم سے۔ 1-2 باتیں تو یہ تھی۔ آخری بات، اس رات میں قیام کا کتنا فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گزر رہے تھے، ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو ایک سفید رنگ کا نا گنبد آپ نے دیکھا، اور بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ یہ گنبد اتنا خوبصورت عجیب ترین میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، اس میں کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے عیسیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قریب جاؤ۔ آپ اس گنبد کے قریب گئے تو اس گنبد سے نا ایک شخص نمودار ہوا، وہ گنبد پھٹا، اس سے ایک بزرگ نکلے اور نمودار ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ فرمایا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اس گنبد کے اندر جو پتھر ہے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، میں تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور اللہ سے میں نے عرض کیا تھا یا اللہ اپنے حبیب کا مجھے دیدار نصیب کرنا، تو میں تو 400۔ آپ نے فرمایا تو زندہ کیسے ہے؟ تو اس نے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پتھر میں دیکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس پتھر میں چشمہ بھی جاری تھا اور انگوروں کی بیل بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اس بیل سے انگور توڑ کے کھاتا ہوں، میری بھوک مٹ جاتی ہے، میں پانی پیتا ہوں، میری پیاس بجھ جاتی ہے، اور میں 400 سال سے عبادت میں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ اس روئے زمین پر اس سے بڑا نیک شخص تو اور کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اتنی فضیلت کس کو ملے گی کہ جس نے دنیا دیکھی نہیں،
تو اللہ پاک نے اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا پیارے عیسیٰ تیرے بعد میں ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا زمین پر محمد ہوگا، اس کو میں ایسی فضیلت عطا کروں گا، اس کی امت کو ایسی فضیلت دوں گا کہ ان میں ایک ایسا مہینہ دوں گا، اس مہینے میں ایک ایسی رات دوں گا جو شعبان کی نصف کہلائے گی۔ اس رات میں جو بندہ صدق کے دل سے 2 رکعت قیام کر لے گا وہ اس کی 400 سالہ عبادت سے بھی بھاری ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ رات کا اندازہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قیام کرنا تھوڑا سا وہ بھی کتنا معنی رکھتا ہے۔ اگر ساری رات نہیں کر سکتے تو کم از کم عشاء کی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیجیے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جس نے عشاء کی جماعت کی نماز پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، جس نے فجر کی با جماعت پڑھی اس نے دوسری رات قیام کیا۔ تو گویا عشاء اور فجر کی نمازیں جماعت سے پڑھنے والا بھی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک اللہ نے بہانہ بنا دیا، اور ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بخشش اور مغفرت کے ساتھ یہ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا، ذکر و نعت ہوگی، بیان بھی انشاءاللہ میں کروں گا توبہ پر۔ اس کے بعد انشاءاللہ 10:30 بجے کوشش کریں گے 10:30 بجے تسبیح کی جو نماز ہے وہ بھی پڑھائی جائے، اس کے بعد ذکر ہوگا، دعا ہوگی، لنگر شریف کا اہتمام ہوگا۔ تمام دوست احباب دعوت دے کر خود بھی تشریف لائیے، اپنے بچوں کو، اہل محلہ کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ لنگر شریف کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں، سارے دوست احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک حصہ شامل نہیں کیا، لنگر شریف میں پر اپنا حصہ بھی شامل فرما دیں تاکہ آسانی کے ساتھ محفل کا اہتمام کیا جا سکے۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔